السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی خوشی عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عید کا دن ہمیں کیسے منانا چاہیے، کون سی سنتیں ہیں، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ سب ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1509 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ عید سے پہلے کچھ کھجور کھانا سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھجور کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 2838 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق یعنی آڈ نمبر میں کھجور کھایا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرح۔ صحابہ اکرام عید کے دن غسل کرتے تھے اور اپنے بہترین کپڑے پہنا کرتے تھے۔ مردوں کے لیے اچھی خوشبو لگانا بھی عید کے دن مستحب ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1294 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جایا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 986 میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت الگ الگ راستہ اختیار کرتے تھے۔ عیدگاہ جاتے وقت تکبیر پڑھنا بھی سنت ہے۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 570 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے، یہاں تک کہ عید کی نماز مکمل کر لیتے۔ جب نماز مکمل کر لیتے تو تکبیر کہنا ختم کر دیتے۔ تکبیر ان الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہم کو بھی یہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانا چاہیے۔ یہاں پر اب ایک سوال ہے، کیا عورتوں کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانا چاہیے، لیکن صحیح حدیث اس کا مختلف بیان کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 971، اس میں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھی۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتی۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2056، جس کا انٹرنیشنل نمبر 890 ہے۔ اس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالیں۔ جوان، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو باہر نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر اور برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا جائز ہے۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن کچھ باتوں کا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورتیں پردے کا اہتمام کریں اور خوشبو نہ لگائے۔ اب بات کرتے ہیں عید کی نماز کے طریقے کی۔ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے۔ عید کی نماز کی اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ نماز کی نیت دل میں ہوگی، زبان سے کرنا ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1149، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یعنی عید کی نماز میں کل 12 تکبیریں ہیں۔ تو اب نماز کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت شروع کریں گے تکبیر تحریمہ سے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر۔ اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے، پھر 7 تکبیر کہیں گے، یعنی 7 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی اور سورہ اعلیٰ پڑھی جائے گی۔ اگر سورہ اعلیٰ نہیں آتی تو قرآن کی کوئی اور سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کریں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہو کر 5 تکبیر کہیں گے، یعنی 5 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ غاشیہ پڑھی جائے گی۔ اگر سورہ غاشیہ نہیں آتی تو قرآن کی کوئی اور سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، تشہد ہوگا اور سلام ہوگا۔ اس طرح سے یہ نماز مکمل ہوگی۔ یہاں پر خیال رہے کہ یہ سب سورہ فاتحہ، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ یہ امام صاحب پڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے رہیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس وقت ہم کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کچھ فقہ میں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس پر ہمیں الگ سے ویڈیو بنائیں گے، انشاءاللہ مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے۔ یہ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطبہ ایک طرح کی وعظ اور نصیحت ہوتی ہے، تو اس خطبے کو سننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھے اور اٹھ کر چلے گئے، نہیں، خطبہ سننا عید کی سنتوں میں شامل ہے، تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اور خطبے میں ہی امام صاحب دعا کریں گے، تو اس دعا میں بھی ہم کو شامل ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہماری عید کی نماز مکمل ہوگی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملتے اور دعا دیتے ان الفاظ کے ساتھ: تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک عمل کو قبول فرمائے۔ اس طرح دعا دیتے ہوئے ایک دوسرے سے صحابہ اکرام ملا کرتے تھے۔ ہم کو بھی اس پر عمل کرتے ہوئے عید کو مکمل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ چاند دکھنے کے بعد اور عید کی صبح سے پہلے والی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور اس رات میں آدھی رات کو کچھ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے سے روزے میں جو ہمارے سے گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ لیلۃ الجائزہ کی رات صحیح حدیثوں میں کہیں بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے ہی نہیں یہ رات۔ روزے کو پاک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو رکھا ہے، نہ کہ اس نماز کو، تو اس نماز سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوان بچے لوگ، لڑکے لوگ سڑکوں پر گاڑیاں زور زور سے گھماتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے سپیڈ میں گاڑی چلانے سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو تو بعد میں خود کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور ہم کو اسلام کا اچھا نمائندہ بننا چاہیے۔ بہت سی لڑکیاں اور بچیاں عید کے دن تیار ہوتی ہے، میک اپ کر کے خوبصورت دکھتی ہے،
اور گلی محلوں میں پھرتی ہے، اور جو میلہ لگتا ہے عید کا اس میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچی ابھی چھوٹی ہے تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا، لیکن شیطان عمر نہیں دیکھتا، وہ کبھی بھی کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، اور بچی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تو یہ پھر ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی۔ اس لیے گھر والوں کو، ماں باپ کو اپنی بچیوں کا اس طرح گھومنا پھرنا بند کرنا چاہیے، اور ان کو اسلام کی تعلیمات دینی چاہیے۔ کچھ لوگ عید کی نماز کے بعد، خاص کر کے عید کے دن، قبرستان جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، قبرستان تو ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں، عید کے دن بھی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ عید کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ عید الفطر کا دن صرف خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کا دن ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عید منائیں گے تو ہماری عید اور زیادہ برکت والی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔